اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ النساء کے چوتھے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 346 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی محمد بن جعفر سے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، انہوں نے عدی بن ثابت سے. عدی بن ثابت نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن یزید کو زید بن ثابت سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہو قال فی هذه الآیہ کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت فما لکم فی المنافقین فئتین کی تفسیر میں فرمایا قال رجع ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد فکان الناس فیہم فریقین. جنگ احد کے موقع پر صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ واپس لوٹ گئے، پس ان لوگوں کے بارے میں دو جماعتیں ہو گئے لوگ. فریق منہم یقول اقتلہم وفریق یقول لا. ان دو جماعتوں میں سے ایک فریق کہہ رہی تھی کہ ان لوگوں کو قتل کر دو، یعنی جو واپس لوٹنے والے تھے ان کو قتل کر دے، اور دوسری جماعت کہہ رہی تھی نہیں. فنزلت هذه الآیہ، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فما لکم فی المنافقین فئتین فقال انها طیبۃ وقال انها تنفی الخبث کما تنفی النار خبث الحدید. تو فرمایا کہ مدینہ منورہ صاف ستھرا شہر ہے، اور فرمایا کہ مدینہ منورہ گندگی کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے. آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، سورہ نساء کی آیت نمبر 88 فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا. پس تم کو کیا ہوا کہ ان منافقوں کے باب میں دو گروہ ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا پھیر دیا ہے ان کی بدعملی کی وجہ سے. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. کیا تم چاہتے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہدایت کرو جن کو اللہ نے گمراہی میں ڈال دیا ہے، اور جس کو اللہ گمراہی میں ڈال دے اس کے لیے تم ہرگز کوئی سبیل، کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. تو یہ آیت کریمہ عزیز طلباء کرام، اس کے شان نزول میں متعدد روایات آئی ہے. اس میں سے یہاں پر ایک ذکر ہوئی جنگ احد کا واقعہ، کہ جنگ احد کے لیے جب لشکر اپنے مقام پر پہنچا، اس مقام کا نام شوط تھا، تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے تمرد اختیار کیا اور 1/3 لشکر یعنی 300 افراد لے کر یہ کہتا ہوا واپس لوٹ گیا کہ ہم خواہ اپنی جانیں کیوں گوائے، ہم نے تو مشورہ دیا تھا اور ہمارا مشورہ مانا ہی نہیں گیا کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، تو جب ہماری بات نہیں مانی گئی تو اس لیے ہم واپس چلتے ہیں. مگر حقیقت میں ان لوگوں کی علیحدگی کا سبب اصلی یہ نہیں تھا. اگر یہ بات ہوتی تو پھر وہ مدینہ سے ہی نہ نکلتے،
حقیقی اور اصلی سبب ان لوگوں کا یہ تھا کہ اس نازک موقع پر اسلامی لشکر میں وہ اضطرابی کیفیت پیدا کرنا چاہتے تھے، کلبلی مچانا چاہتے تھے۔ چنانچہ قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ کے اور قبیلہ حزرج میں سے بنو سلمہ کے قدم بھی اکھڑنے لگے اور وہ بھی واپسی کے سوچنے لگے، مگر اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی دستگیری فرمائی اور ان کو ثابت قدم رکھا اور ان سے درگزر فرمایا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تو صحابہ کرام ان منافقین کے بارے میں دو جماعتوں میں بٹ گئے۔ کسی کی رائے، چند صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ سب کو قتل کیا جائے، اور کچھ کی رائے یہ تھی کہ ان سے درگزر کیا جائے۔ اسی طرح عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا واقعہ بھی، جو ایک سفر سے واپسی کے موقع پر اس نے کہا تھا، بدتمیزی کی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے شان میں کہ جب ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلیل کو باہر نکالے گا۔ سورہ منافقین میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ تو اس وقت ان کے اپنے بیٹے نے ان کو روک کے رکھا اور تلوار ان پر سونت لی اور کہا کہ جب تک اپنی اس بات سے نہیں پھرے گا اور یہ نہیں کہے گا کہ مسلمان وہ عزت والے ہیں اور میں ذلیل ہوں، ورنہ میں تیرا سر یہی اڑا دوں گا۔ صحابہ کرام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اس رئیس المنافقین کو قتل کر دے، اور ان کے بیٹے نے بھی یہی پیشکش کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روک دیا اس بات سے۔ تو مصلحت کے پیش نظر آپ علیہ السلام نے منافقین کے قتل سے ان لوگوں کو روکا، صحابہ کرام کو منع فرمایا۔ بڑھتے ہیں اگلی روایت کی طرف جی۔ وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی حسن بن محمد الزعفرانی نے، انہوں نے روایت کی شبابہ سے، انہوں نے ورقاء ابن عمر سے، انہوں نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، قال کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامت ناصیته ورأسه بیدہ واوداجه تشحب دما۔ مقتول قیامت کے دن قاتل کو لائے گا، اس کی پیشانی کے بال اور اس کا سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا، اور مقتول کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ یقول وہ کہے گا، یا رب قتلنی ھذا حتی یدنیہ من العرش، وہ کہے گا اے میرے پروردگار اس نے مجھے قتل کیا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو عرش الہی کے قریب کر دے گا۔ قال فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال ما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأنى له التوبة۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے توبہ کا ذکر کیا کہ آیا اس قاتل کی توبہ قبول کی جائے گی کہ نہیں، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ آیت منسوخ نہیں کی گئی اور نہ اس میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے، تو یہاں پر اس کے لیے توبہ کا کیا سوال ہے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وقد روا بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دینار عن ابن عباس نحوه ولم يرفعه، بعض حضرات نے یہ روایت کی ہے ان سے، عمرو بن دینار سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کی اور اس کو موقوف ذکر کیا ہے، مرفوع نہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ نساء کی یہ آیت 93 نمبر ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔
وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ جل شانہ اس پر عذابناک ہوں گے اور اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، اور اس کے لیے اللہ نے بڑی سزا تیار کر رکھی ہے۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے عزیز طلباء کرام کہ مومن کو قتل کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی، اور یہی بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ ہر کبیرہ گناہ بخشا جائے گا، اس شرط پر کہ کسی شخص نے اس سے توبہ کی ہو۔ قرآن کریم میں 2 جگہ اس کے بارے میں آیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو ما دون ذلک لمن یشاء میں کبیرہ بھی داخل ہے۔ تو اب رہتی ہے بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اس قول کی، تو اس کے بارے میں محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول مصلحتاً تھا، ورنہ ان کے نزدیک بھی مومن کے قتل کا گناہ سچی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي رزمة عن اسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے عبد العزیز ابن ابی رزمہ سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے سماک ابن حرب سے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے قال، انہوں نے فرمایا مر رجل من بنی سلیم علی نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه غنم له فسلم علیہم۔ بنو سلیم کا ایک آدمی صحابہ کرام کے ایک جماعت کے پاس سے گزرا، اور اس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کی بکری آتی، پس اس نے صحابہ کرام کو سلام کیا۔ قالوا ما سلم علیکم الا لیتعوذ منکم فقاموا وقتلوه واخذوا غنمه، تو انہوں نے کہا کہ اس شخص نے تمہیں سلام نہیں کیا مگر اس لیے کہ تاکہ پناہ حاصل کر دے وہ تم سے، تو وہ کھڑے ہو گئے اور اس کو قتل کر دیا، اور اس کے پاس جتنی بکریاں تھی وہ ساری لے لی۔ فَأَتَوْا بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تعالی، تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دیا، ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، هذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وفی الباب عن اسامہ بن زید، اور اس باب میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ نساء کی آیت نمبر 94، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تحقیق سے کام لو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور ایسے شخص کے بارے میں جو تمہارے سامنے اطاعت ظاہر کرے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، بس اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، پس ہر کام تحقیق کر کے کیا کرو، بے شک اللہ جل شانہ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھنے والے ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ آیت یہاں پر ایک واقعہ جو ذکر ہوا، صحابہ کرام نے اس شخص کو، بنو سلیم کے اس شخص کو جس نے صحابہ کرام کو دیکھ کر سلام کیا اور اس کے پاس کچھ بکریاں تھی، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ ہم سے امان حاصل کرنے کے لیے، ہم سے بچنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، تو انہوں نے اس کو قتل کر کے اس کی ماں جو بکریاں تھی اس پر قبضہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔
اس باب میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے وفی الباب کے ساتھ اشارہ کیا۔ مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا؟ تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس نے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا افلا شققت عن قلبی حتی تعلم اقالها ام لا، پس کیا تم نے اس کا دل نہیں چیرا کہ تم جانتے کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں، یا صرف جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے؟ اس واقعے پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے کافی زیادہ، یہاں تک کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ دلگیر ہوئے تھے اور ندامت کے مارے زمین میں گڑے جا رہے تھے اس واقعے کے بعد۔ تو پھر اللہ جل شانہ نے یہی آیات نازل فرمائی، تو یہ واقعہ بھی اس کے ضمن میں ہے۔ تو اس آیات کریمہ اور اس کے شان نزول کے ان دونوں روایاتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایمان کے معاملے میں انتہائی احتیاط چاہیے اور ظاہر پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ قلبی کیفیت کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ ایمان کی کوئی قولی یا پہلی علامت پائی جائے تو بس اسی کے اوپر حکم لگاتے ہوئے اسلام کے احکامات جاری کرنے چاہیے اور خواہ مخواہ بات کفر کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔